بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ جیسے پیارے مسلمان بھائیوں کے لیے روزوں کے متعلق چند مسائل لے کے آیا ہوں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن میں روزہ چھوڑنا جائز ہے اور بعض وہ ہیں جن میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات سے وہ مسائل عرض کرتا ہوں جن میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، توجہ فرمائیں۔ آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہو تو روزہ چھوڑنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر جان کا خطرہ ہو تو روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ آج کا ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو تو کیا روزہ چھوڑنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، روزے کی حالت میں اگر بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو، بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو تو اس حالت میں روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ آج کا ہمارا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت کا بچہ پیدا ہوا اور رمضان کا مہینہ بھی آ گیا، تو رمضان کے مہینے میں اگر عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو خود کمزور ہو جائے گی، بیمار ہو جائے گی یا بیماری کا خطرہ ہے۔ اگر دودھ نہیں پلاتی تو بچہ جو ہے بیمار ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ تو ایسی حالت میں کیا عورت کو روزہ چھوڑنا چاہیے یا نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایسی حالت میں روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حاملہ عورت ہے، اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کی اپنی جان کو خطرہ ہے یا بچے کی جان کو خطرہ ہے، تو کیا اس صورت میں روزہ چھوڑنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایسی صورت میں عورت کو روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسافر ہے تو مسافر ہونے کی حالت میں کیا آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، مسافر ہونے کی حالت میں آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں روزے کی قضا کر لے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسافر ہے، اس کا روزہ رکھنا آسان ہے، جیسے آج کل اچھی اچھی گاڑیوں کا سفر ہوتا ہے، مشقت والا سفر نہیں ہوتا، پریشانی والا سفر نہیں ہوتا، بڑا آسان سفر ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر کوئی آدمی روزہ نہیں چھوڑتا، رکھ لیتا ہے، تو کیا یہ معاملہ ٹھیک ہے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر کوئی آدمی آسانی والے سفر کے اندر، سفر بڑا آسان ہے، بڑا پیار والا سفر ہے، اگر کوئی آدمی ایسی حالت میں روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا روزہ رکھنا بالکل جائز ہے۔ آگے میں آپ حضرات کے سامنے وہ چند مسائل بیان کرنے لگا ہوں کہ جن کی وجہ سے آدمی کا روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ تو ان مسائل میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو پیشاب کی بیماری ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، تو کیا اس آدمی کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر کسی کو پیشاب کی تکلیف ہے تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے تو وہ رمضان کے مہینے میں بھی کام کرتا رہتا ہے، ریڈی کا کام کرتا ہے، چاند گاڑی جو ہے چلاتا ہے، یا پٹھے وغیرہ میں کام کرتا ہے، یا مزدوری کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے مشقت والا، کیا اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں تھوڑا کام کر لے، لیکن کام کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو بچے سکول میں پڑھتے ہیں تو امتحان آ گیا، رمضان کا مہینہ بھی ہے، امتحان کی تیاری کرنی ہے، تو کیا امتحان کی تیاری کرنے کے لیے آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ ان کا مطلب پوچھنے کا یہ ہے، اگر امتحان کی تیاری کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے تو روزہ لگے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ بہرحال یہ مدرسے کے بچے ایسے نہیں کرتے، جو سکول کے بچے ہوتے ہیں، کالجوں کے لڑکے ہوتے ہیں، نوجوان، وہ ایسا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب امتحان کی تیاری بھی کرنی ہے، اگر تیاری کریں گے تو روزہ بہت زیادہ لگے گا، تیاری کرنا مشکل ہو جائے گا، سارے میں چکر آ جائیں گے، آنکھوں میں اثر پڑے گا، تو کیا روزہ رکھنا جائز ہے؟ کیا ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں امتحان کی تیاری کے دوران؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، امتحان کی تیاری کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں کسی دوست نے دعوت کر دی، تو کیا دعوت کھانے کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، دعوت کھانے کے لیے رمضان کا روزہ توڑنا جائز نہیں ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ کس آدمی نے روزے کی حالت کے اندر دعوت کر دی۔ دعوت ہوتی ہے افطاری کے وقت، تو اس وقت روزہ افطار کر لے، بات ختم۔ تو دعوت جو ہے روزے کی حالت کے اندر نہ تو کوئی کرتا ہے تو نہ کوئی جاتا ہے۔ بہرحال لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر دعوت آ جائے تو روزہ توڑنا کیسا ہے؟ دعوت آ جائے روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں تو روزہ توڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو اس پر قضا بھی آئے گی، کفارہ بھی آئے گا۔ میں نے پہلے بتا دیا، قضا کہتے ہیں روزے کے بدلے روزہ، اور کفارہ کہتے ہیں 2 مہینوں کے لگاتار روزے، لہذا وہ بعد میں کیا کرے؟ 60 روزے رکھے۔ روزے کی حالت میں دعوت کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔